کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ازبا. آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیا. آج نا جی. آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلے جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. اس وقت میں نے ایک سمپل سا ٹیسٹ آپ کو بتایا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لاہور میں بیٹھی ایک لڑکی سے کہا اسلام کا سب سے بڑا گناہ بتا دو. اس نے کہا مجھے تو پہلی دفعہ سنا ہے میں نے. اس کو جہالت کہتے ہیں. کیا اگر کسی کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا وہ مرد ہے کہ عورت ہے تو وہ جاہل ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کوئی جاہل ہے تو اس کو میجر کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ طاغوت عربی زبان کا ایک بالکل عام لفظ ہے. یہ نہ کوئی اصطلاح ہے نہ کوئی مذہبی چیز ہے. جیسے آپ انگریزی زبان بولتے ہیں یا اردو زبان بولتے ہیں اس میں مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. الفاظ ہی سے ہم اپنے جملے بناتے ہیں اور اپنی بات کا ابلاغ کرتے ہیں، اسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ایسے ہی عربی زبان میں بھی الفاظ ہیں. الفاظ ہی کی بنیاد پر جملہ تعریف پائے گا، اسی کی بنیاد پر کوئی کلام وجود میں آئے گا. عربی زبان میں سرکشی یا تمرد یا ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کے لیے کئی الفاظ ہیں. ان میں ایک لفظ وہ بھی ہے جس کو آپ طغیان کہتے ہیں. طغیان کا مطلب ہے کسی چیز کا سرکش ہو جانا. آپ نے عام اردو میں بھی سنا ہوگا کہ سیلاب آ گئے، طغیانی آ گئی. یہ وہی لفظ ہے. تو یہ طغیان ہے جس سے ایک اس میں صفت یا ایک ایڈجیکٹو عربی میں بنتا ہے طاغوت. اسی طرح کا ایک لفظ شیطان ہے. یہ بالکل ہم مانا ہے. یعنی آپ شیطان کو طاغوت کہہ دیں، آپ طاغوت کو شیطان کہہ دیں. اس کے بھی یہی معنی ہے کہ وہ جو سرکش ہو گیا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے اس تبصرے سے لفظ بنے ہیں جو ابلیس پر قرآن مجید میں نقل ہوا ہے. اس نے جب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبرا. اس نے انکار کیا اور وہ تکبر کر بیٹھا. تو یہ سرکشی، یہ تمرد ہے جس کے لیے پھر اس کا نام شیطان پڑ گیا. شیطان نام نہیں ہے، اس کا نام تو اس کا عزازیل ہے اور ابلیس اس کا لقب ہے. اس کو شیطان اسی پہلو سے کہا جاتا ہے. آپ اسی لحاظ سے اس کو طاغوت بھی کہہ سکتے ہیں. تو جس طرح شیطان کا لفظ پھر صرف اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بالکل شیطان بن چکا ہے. تو ایسے ہی بڑے لیڈروں، رہنماؤں، علماء اور ان شخصیات کے لیے جو کسی جگہ سرکش ہو کے دنیا کے لیے مصیبت بن جائیں، یہ دونوں لفظ استعمال ہو جاتے ہیں عربی زبان میں. تو ان میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی مذہبی اصطلاح کہا جا سکے یا جس کو نہ جاننے کی وجہ سے کسی کو کوئی طعنہ دیا جا سکے. جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں. جو نہیں جانتے ان کے لیے جاننا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے باقی الفاظ کو ہم اپنی زبان میں ترجمہ کر کے ان کا مدعا یا مطلب بتا دیتے ہیں، ویسے ہی وہ بتا دینا چاہیے. اس کا کسی کے جاہل ہونے سے کوئی تعلق نہیں.